بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو اور اہل ایمان کی سب مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو اپنے آپ کو چھپا لیا کریں لباس کے اندر، یعنی پوری کی پوری عورت کو یہاں حکم دیا گیا ہے۔ یدنین علیہن، جو لوگ عربی قواعد کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ علیہن کی ضمیر جو ہے یہاں پوری عورت کے لیے استعمال ہوئی ہے، تو پوری کی پوری عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے پورے کے پورے بدن کو، اپنے چہرے، ہاتھوں کو، پاؤں کو، ہر ایک کو چھپا لے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم جو چادر لیتی ہیں اپنے جسم کے اوپر وہ ہمارے جسم سے کتنی لمبی ہونی چاہیے؟ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی لمبی ہونی چاہیے آپ کے جسم سے، یہ کوہنی سے لے کر ہاتھ تک، یعنی یہاں تک وہ زمین کے ساتھ لگنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تو ہم گر جائیں گی، ہمارے چلنے میں دشواری پیش آئے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا کرو کہ ایک بالش اتنی لمبی یعنی زمین کے اوپر اتنی لگے تاکہ جسم کا کوئی بھی حصہ پاؤں تک بھی نظر نہ آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم چلتی ہیں تو کبھی پانی آ جاتا ہے، کیچڑ آ جاتا ہے، تو کیا ہم اس چادر کو اٹھا لیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کو زمین پر ہی لگا رہنے دو۔ اگر گیلی جگہ آ گئی ہے، وہاں گیلی ہو گئی ہے، کیچڑ والی ہو گئی ہے، تو جب آگے جاؤ گی تو خشک جگہ آ جائے گی، تو وہاں خشک جگہ جو ہے جب وہاں پہ پہنچو گی تو خود ہی وہ چادر جو ہے وہ خشک ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے مکمل طور پر پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے عورت کو جب کہ وہ گھر سے باہر نکلتی ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں قرآن مجید کے اندر جو احکامات دیے گئے ہیں پردے کے حوالے سے، سورۃ الاحزاب کے اندر جو گھر سے باہر کا پردہ ہے اس کے بارے میں احکامات دیے گئے ہیں، اور سورۃ النور اس کے اندر جو احکامات دیے گئے ہیں وہ گھر کے اندر جو عورت پردہ کرتی ہے، جو یعنی اپنے سطر کا وہ خیال کرتی ہے، اس کے حوالے سے احکامات دیے گئے ہیں۔ تو دیکھیے جس معاشرے کے اندر اس طرح سے عورت کو قیمتی سمجھا جاتا ہے، جس طرح کی کوئی قیمتی چیز اس کو انسان چھپا کر رکھتا ہے، جیسے ہیرے جواہرات ہیں، سونا ہے، پیسے ہیں، تو ان کو انسان تجوری کے اندر رکھتا ہے اور لاکر کے اندر رکھتا ہے، بڑا محفوظ رکھتا ہے کہ اس لیے وہ قیمتی ہے۔ اسی طرح عورت اور اس کی حیا، اس کی چہرے کی معصومیت وہ بڑی ہی قیمتی ہے۔ خود ڈاکٹر ہارڈورڈ جنہوں نے گریٹسٹ سائنٹسٹ آف دا ورلڈ، گریٹسٹ سرجن آف دا ورلڈ بک لکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگرچہ وہ خود کرسچن تھے لیکن انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو بھی عورت یورپ کے اندر وہ 3 ماہ تک اگر چہرے کا پردہ کر لے مکمل طور پر، تو میں یہ بات چیلنج سے کہتا ہوں کہ اس کے چہرے کے اوپر کوئی بھی پرابلم ہے، کیل ہیں، مہاسے ہیں، چھائیاں ہیں، کچھ بھی ہے، یا سکن کی کوئی پرابلم ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ اس کے طبعی فائدے بھی ہیں، اور عورت کی حیا اور اس کی معصومیت بھی باقی رہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین اس کا کوئی نہ کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے، اور اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے، اور یہی مسلمان عورتوں کا کام ہے، مسلمان مردوں کا کام ہے کہ حیا کے کلچر کو عام کیا جائے۔ یہ جو آج کل ہمارے ملک کے اندر بدکاری اور زناکاری کے نام پر اڈے بنتے جا رہے ہیں، اور اڈوں کے علاوہ سڑکوں کے اوپر عورتیں کھڑی ہوتی ہیں اور اس طرح سے گاہکوں کا انتظار کرتی ہیں یہ زناکاری کے لیے، بدکاری کرنے کے لیے، تو ایسی چیزوں کے، ایسے کاموں کے روک تھام کا طریقہ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ حکومت کو بھی چاہیے اور معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایسے کاموں کی حوصلہ شکنی کی جائے اور ایسی بے حیائی اور بدبختی کو بند کیا جائے، اس لیے کہ جس معاشرے کے اندر بھی یہ بے حیائی کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے وہ معاشرہ وہ پھر تباہ ہو کر رہتا ہے۔ خود علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر کیا ہے، شمشیر و ثنا اول
ताउस और उबाब आखिर, कि जिस वक्त कोई भी कौम जो है वो शमशीर पकड़ लेती है, यानी असलहा पकड़ लेती है, मेहनत करती है, तो वो दुनिया के अरूज पे चली जाती है। और जब वो मौसीकी के पीछे, औरत के पीछे, इन चीज़ों के पीछे लग जाती है तो वो ज़वाल, पस्ती की तरफ चली जाती है। तो इस हवाले से अल्लाह ताला ने सूरत नूर में ऐसी औरतों, ऐसे मर्दों के बारे में अहकामात नाजिल किए हैं। फरमाता है अल्लाह ताला, अज़्ज़ानियु ला यनकिहु इल्ला ज़ानिन औ मुशरिकतिन वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिकिन व हुर्रिमा ज़ालिका अलल मुमिनीन, कि जो ज़ानी मर्द हैं उसकी मत शादी करो किसी भी सवाए ज़ानिया औरत के या मुशरिका औरत के, किसी शरीफ औरत से उसकी शादी नहीं करो। इसका ये मतलब नहीं कि जो शख्स बदकार है लाजम उसकी बीवी बदकार होगी, या जो औरत बदकार है लाजम उसका शोहर बदकार होगा, बल्कि ये अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है लोगों को कि अगर किसी शख्स के बारे में पता हो कि वो इस तरह का बदकार इंसान है तो किसी शरीफ औरत का, मोमना औरत का उससे निकाह नहीं करो। और इसी तरह अगर किसी बुरी औरत के बारे में, बदकार औरत के बारे में पता हो कि वो इस तरह की औरत है तो उसका किसी शरीफ मर्द के साथ निकाह नहीं करना चाहिए। इससे अल्लाह ताला ने रोक दिया है। और ये कहा कि जितने भी लोग इस तरह का काम करते हैं उन सारे लोगों को सज़ा दी जाए। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानियु फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दतिन वला ताख़ुज़कुम बिहिमा राफ़तन फ़ी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन, कि जो शख्स बदकारी करता है वो मर्द है या कि औरत है, उनमें से हर एक को सरेआम लोगों के सामने 100 कोड़े मारे जाएं अगर वो कंवारा है, शादीशुदा नहीं है। और अगर वो शादीशुदा है तो उन दोनों को सज़ा दी जाए, पत्थर मार मार के सब लोगों को उनको कत्ल किया जाए, के सामने कत्ल किया जाए। और ऐसे लोगों के ऊपर तुम लोगों को तरस नहीं आना चाहिए। हाँ, अलबत्ता इसके लिए ज़रूरी है कि 4 ऐनी शाहिद हों, 4 गवाह होने चाहिए जिन्होंने अपनी आँखों से ऐसा वाक़या देखा हो। वरना ये है कि जो शख्स किसी मोमिन मर्द या औरत के ऊपर झूठी तोहमत लगाता है तो उसको 80 कोड़े मारने की सज़ा दी गई, इस्लाम में दी गई है कि कोई किसी के ऊपर झूठी तोहमत ना लगाए। तो गवाह इसके लिए कम से कम 4 होने चाहिए। अगर चाहे दूसरे कामों के लिए, कत्ल के लिए भी इस्लाम ने 2 गवाह रखे हैं, लेकिन ज़िना के लिए 4 गवाहों का होना ज़रूरी है ताकि जो लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं उनकी हौसला शिकनी की जाए। और इसके अलावा अल्लाह ताला ने ये भी अहकामात नाजिल किए हैं कि इंसान अपनी नज़रों की हिफाजत करे। और फरमाया अल्लाह ताला ने, वकुल्लिल मोमिनात यग़ज़ुज़्ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना, कि मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपनी नज़रों की हिफाजत करें। और मोमिन मर्दों के लिए भी यही अहकामात हैं। और ये भी कहा गया है कि वो ज़मीन के ऊपर पाँव मारती हुई ना चलें ताकि उनकी जो ज़ीनत छुपी हुई है वो ज़ाहिर ना हो। और फिर सतर के अहकामात भी बयान किए गए हैं कि औरत जो है घर के अंदर भी उसको ख्याल रखना चाहिए, इस तरह का लिबास नहीं पहनना चाहिए जिससे दूसरों के जज्बात जो हैं मजरूह होते हैं। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार उनकी जो साली थी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बड़ी बहन आई तो उन्होंने लिबास पहना हुआ था जो कि तंग लिबास था और बारीक था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक फेर लिया और इस तरह से हाथों के इशारे करके नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि अस्मा, जब लड़की जो है बालिग हो जाए तो उसको गैर महरम मर्द के सामने इस तरह से नहीं आना चाहिए और महरम मर्द के सामने भी सिवाय अपने शोहर के ऐसे लिबास के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो जो लोग इस तरह का काम करते हैं और जो औरतें इस तरह का काम करती हैं उनको ये चीज़ जहन में रखना चाहिए कि जिस तरह दुनिया के अंदर बीमारियां और एड्स इस तरह की चीज़ें फैली हुई हैं और मरीज़ जो है वो तड़प तड़प कर बिस्तर पर जान दे देता है और फिर उसका कोई इलाज नहीं होता और फिर जगह जगह इन चीज़ों का चर्चा किया जाता है। उनको ये चीज़ें जहन में रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर भी इसका अज़ाब बहुत ज़्यादा रखा हुआ है और आखिरत में भी इसका अज़ाब ये है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जहन्नम दिखाई और मेराज में भी जो वाक़यात दिखाए तो ऐसे मर्दों को दिखाया गया है जिनके सामने साफ़ सुथरा गोश्त रखा हुआ है
اور گندا سڑا ہوا بدبودار گوشت ہے جہنم کے اندر، اور وہ صاف ستھرے گوشت کو چھوڑ کر گندے اور بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حلال بیویاں دی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ بدکاری کرنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے دوسری عورتوں کے پاس جاتے تھے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں دکھائی گئی ہیں اور مرد دکھائے گئے ہیں جہنم کے اندر جو کہ آگ کے اندر جل رہے ہیں بغیر لباس کے۔ اور میں نے جب پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر حرام کاری اور زنا کاری کیا کرتے تھے، تو آج ان کو جہنم کے اندر یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسی وہ عورتیں ہیں، ایسی گندی عورتیں ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو کہ اپنے شوہر کے بجائے کسی اور سے تعلقات قائم کر کے اور اپنے شوہر کے خاندان میں بچے داخل کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ تمہارا بچہ ہے، جب کہ وہ کسی اور کا بچہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسی عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ ایک صرف عورت کو دنیا کے مشرق کے اندر لے آئے، تو جو دنیا کے مغرب کے اندر آبادی ہے وہ ساری کی ساری بدبودار ہو جائے گی اور گندی ہو جائے گی اور ناقابل برداشت ہو جائے گی، اور کوئی بھی شخص اس کی گندی سمیل کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اور دیکھیے یہ جہنم کا عذاب ہے، اور دنیا کے اندر بھی جو شخص اس طرح کی بدکاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ دیکھنے میں ہو سکتا ہے وہ بڑا مالدار لگتا ہو، لیکن اس کے اخراجات اس طرح بڑھ جاتے ہیں اور مقروض ہو جاتا ہے، اور لوگوں سے ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، اور پورے معاشرے کے اندر اس کی کوئی عزت نہیں کی جاتی ہے۔ اگرچہ سامنے سے لوگ اس کی تھوڑی بہت مروت کے طور پہ خیال کر لیں، اس کا لحاظ کر لیں، لیکن کوئی بھی شخص اس کے دل سے عزت نہیں کرتا جو بدکاری کے کام کرتا ہے یا بدکاری کے کام کرواتا ہے، یا جو عورتیں اس طرح کا کام کرتی ہیں۔ تو جو معاشرہ بھی اس طرح کے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے معاشرے کے اوپر پھر کیا رحم کرے گا۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے اور اس کام سے روکا جائے۔ افراد کا اور معاشرے کا اور حکومت کا سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے کاموں کے سد باب کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ ان کے سامنے برائی کی جائے، اور وہ اگر اللہ نے ان کو یہ طاقت بھی دی ہو کہ چاہیں تو مل کر اس کام کو روک سکیں، اس کے باوجود نہ روکیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو آخرت میں سزا دے گا وہ تو دے گا، لیکن دنیا میں بھی عذاب ان کے اوپر نازل کرے گا۔ اور دنیا میں یہ عذاب ہوگا کہ ان قوم کا بدترین شخص اللہ تعالیٰ اس کو حاکم بنا دے گا، ان لوگوں کا، اور پھر وہ ان کے اوپر ظلم زیادتی بھی کرے گا۔ لیکن جو اس قوم کے اچھے نیک لوگ ہوں گے وہ بھی دعائیں کریں گے کہ یا اللہ اس کے ظلم سے ہمیں بچا، اس سے جان چھڑا، لیکن اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ٹالے گا نہیں، سوائے اس کے کہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں، یعنی نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ یہ ہر انسان کے اوپر فرض ہے، اس کی اپنی طاقت کے حساب سے اور اس کے منصب کے حساب سے۔ فذکر فإن ذکرہ تنفع المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات بیان فرمائی ہے کہ نصیحت کرو، اس لیے کہ نصیحت کا کرنا جو ہے وہ ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان برے کاموں سے بچنے کی توفیق دے، اور جو نیکی کے کام ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا عمل ہم سے نیکی کا ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر کے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیاب کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔